شاہ خراسان یا امام رضا باواز بلند صلوات حیدری 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 لبیک یا حسین 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 سورۃ المبارکۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صراط ایک اور دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین تمام علماء تمام شہداء اور اس مسجد کے جو بھی بانی ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں اور استاد سعید سبت جعفر کی روح کو پڑھ کر بخش بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین وجزاء المستغفرین وَيُهْلَكُ مَلُوكًا وَيَسْتَخْلَفُ آخَرِينَ والصلاة والسلام على رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات بھیجیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد عزاداران مظلوم سید الشہداء ایام عزا ہیں اور آج شہادت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام خداوند متعال ہمیں واقعاً صحیح پرسہ دینے والوں میں شمار کرے حقیقی تسلیت جو ہے وہ وقت کے امام کو ہے کیونکہ اصل وارث کربلا کا اور ائمہ کا وہی ہے کہ جو ہمارے درمیان میں موجود ہے عزاداران محترم بہرحال گفتگو امام کی زندگی کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر کافی جگہوں پر ہو رہی ہے اور بھی علماء کرام موجود ہیں بہرحال کچھ چیزیں کہ جو ہم امام کی زندگی سے اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ لے سکتے ہیں وہاں امام کا اخلاق دوسروں کے ساتھ اور امام کے وہ کہ جو امام کو چھوڑ کر چلے گئے ان کا اخلاق امام کے ساتھ وہ ایک اور چیز جو کہ ہمیں امام کی زندگی میں بہت ظہور کرتی ہوئی نظر آتی ہے وہ امام کی عبادت ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں وہ قرب الہی ہے چونکہ وہ امام ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا رابطہ خدا سے کیسا ہے یا ہمیں اس کی طرف نگاہ نہیں کرنی چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ امام ہر دور میں ہر مقام پر خدا کی بارگاہ میں سب سے بہترین بندہ ہے اس زمانے کا اسی لیے وہ انسان کامل ہے کیونکہ وہی ہے کہ جسے دیکھ کر انسانیت بھی اپنے اوپر رشک کرتی ہے چاہے وہ جنگ کے میدان میں ہو
چاہے وہ گھر کے میدان ہو، چاہے وہ بازار ہو، چاہے وہ باغ ہو۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے بیان ہوتا ہے کہ باغ کے اندر کام کرنا جو ہے، اور جس طرح وہ کام کرتے تھے اور جس طرح جو بھی ان کے پاس تھا لوگوں کو تقسیم کرتے تھے، امام نے کرامت کی مثال اپنی قائم کی۔ اسی لیے امام کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اور ہر امام کے اندر بہرحال خصوصیات ہیں، ورنہ اول و محمد، اوسط و محمد ہو، آخر و محمد، سب ایک جیسے ہیں، لیکن بہرحال ہر امام کو اپنے طرف سے کچھ نہ کچھ امام کے اندر ایک چیز ظہور زیادہ کر لیں، یا اس زمانے کی ضروریات یا لوگوں کی توقعات کی وجہ سے ایک چیز مشہور ہو جاتی ہے۔ جیسے مشہد امام رضا علیہ السلام کے لیے صلوات بھیج دیں محمد رعوف امام کو کہا جاتا ہے کہ امام رعوف ہیں، مہربان بہت ہیں، کوئی بھی شخص آئے، جیسا بھی شخص آئے، امام اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ خوب یہ معروف ہے، حتی جانور بھی امام کے حرم میں آئے اور اپنی مرادوں کو لے کر گئے ہیں۔ اسی لیے ہر امام کا کریم یعنی کرامت، یعنی کرامت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ مطلب کوئی مانگے گا تو پھر بخشش عطا کی جائے گی۔ یہ جود و کرم یہ ہے کہ اصل کوئی مانگے نہیں پھر بھی عطا ہو رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو امام حسن کا دسترخوان رہتے ہیں، یا امام، کیونکہ امام کا اپنا دسترخوان ایسا ہی تھا کہ جو شخص بھی آتا تھا ہمیشہ کھلا رہتا تھا، اور ہر شخص جو ہے وہ وہاں سے کھا کر اٹھائے۔ ہر شخص جو مشکل لے کر آیا امام کے دروازے پر آیا اور ائمہ سے لینے آیا، امام نے اسے عطا کیا۔ اب یہ کرامت ظاہری پیسوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، یہ کرامت جو ہے وہ علم کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، کسی اور عطا کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہماری زندگی میں جو اجتماعی زندگی ہے اور ایک ہماری زندگی انڈیویجول ہے، انفرادی ہے۔ ہم اجتماع میں شاید بہت اچھے ہیں، سوسائٹی میں بہت اچھے ہیں، لیکن ہم انڈیویجول کیسے ہیں کہ دیکھیں امام کو جو لوگ چھوڑ کر گئے تھے ان کی انڈیویجول زندگی میں مشکلات تھیں، ورنہ اجتماع میں تو وہ امام کے ساتھ کھڑے رہے، مگر امام کے لشکر میں موجود نہیں تھے، جو کہ امام کو خود کہا کہ امام جنگ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور کتنے ہزاروں کی تعداد تھی کہ جو امام حسن مصطفیٰ کے ساتھ تھے۔ مگر کیا ہوا کہ اس مقام پر آ کر، ان جنگوں پر آ کر درمیان میں سے امام کے چھوڑنا شروع ہو گئے۔ یعنی یہ بہت بڑا درد ہے ایک لشکر کے سردار کے لیے کہ اس کے ماننے والے اسے چھوڑتے ہوئے چلے جائیں۔ یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے، لیکن کیا وجوہات تھیں کہ امام کو دیکھتے تھے، امام کو سنتے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ ان کی انفرادی جو زندگی تھی، انڈیویجول جو ان کے ایکٹس تھے، ان میں کمزوریاں تھیں، ان کے اندر وجوہات تھیں۔ وہ کیا ہے؟ اور سب سے پہلے انسان اپنی زندگی میں دیکھے کہ انسان مسجد میں بہت اچھی عبادت کرتا ہے، لیکن انسان تنہائی میں کیا ہے، انسان خلوت میں کیا ہے۔ انسان کو جب کبھی اکیلے میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو کیا وہاں بھی وہ ویسی نماز پڑھتا ہے جیسی مسجد میں پڑھتا ہے؟ کہ مسجد میں تو انسان اللہ اکبر صحیح طریقے سے ادا کرے گا کہ سن لیں برابر والے کہ مجھے عربی بہت اچھی آتی ہے، سجدہ بھی بڑا طولانی کرے گا، تسبیح بھی ہاتھ میں پکڑ کے یوں بیٹھا رہے گا، یوں کرے گا، خوب اچھی بات ہے، مسجد ہے آپ کریں بھی صحیح، لیکن کیا تنہائی میں بھی اتنا ہی اللہ سے میرا رابطہ ہے، اتنا ہی رابطہ ہے کہ یہاں تو میں دوڑا دوڑا پہلی صف میں آ کر بیٹھتا ہوں کہ بھئی میری جگہ ہے۔ بعض لوگ اپنی جگہ بھی معین کر لیتے ہیں نا، پہلے سے سجدے گاہیں رکھ دیتے ہیں، بھئی کوئی نہیں بیٹھے گا۔ وہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، آپ کا گھر تھوڑی ہے۔ آپ اگر دیر سے آئیں پیچھے بیٹھ جائیں، نہیں، آج میں پہلی صف میں نہیں بیٹھا، مجھے مشکل ہو گئی، مجھے پریشانی ہو گئی، لوگ کیا سوچیں گے، آج یہ دیر سے آیا، آج یہ اپنے کام سے دیر سے نکلا، آج یہ اپنے گھر سے دیر سے اترا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہاں کہیں گڑبڑ ہے، یہاں عبادت اللہ کے لیے نہیں ہو رہی، یہاں عبادت شاید دکھانے کے لیے ہے۔ خدا نہ خواستہ کہیں انسان ایسا نہیں ہے کہ انسان کسی اور کی پوجا کرتا ہے یا عبادت کرتا ہے یا اس کا رب کوئی اور ہے، نہیں، کہیں وہ بتوں کی پوجا نہیں ہے، صنم نہیں ہے، لیکن یہاں خود میں اپنے لیے بت بن جاتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عارف کہ جو عرفان نظری کی تعلیم دیتے تھے، ان کو اس دور کے حاکم نے بلایا اور بہت بڑا مدرسہ دیا، سب کچھ دیا، اور 80 سال گزر گئے، یعنی نہ کوئی دولت، نہ کوئی جائیداد، کچھ بھی نہیں، حتیٰ فیملی بھی نہیں، اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک دن پانی کے حوض کے پاس اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ طالب علم دوڑتے ہوئے آئے، کہا استاد کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اگر یہ غم ہے کہ آپ کی اولاد نہیں ہے تو ہم آپ کی اولاد ہیں، آپ کو یہ غم ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، سب آپ کا ہے یہ۔ تو کہتے ہیں نہیں، میں اپنے اندر غور کر رہا تھا
کہ نہ مجھے دولت سے محبت، نہ میں نے دولت بنائی، نہ میں نے گھر بنایا، نہ میں نے جائیداد بنائی، نہ میری فیملی، نہ کچھ. تو میں نے دیکھا کہ میں بالکل دنیا کی ہر چیز سے دور ہوں. لیکن اچانک سے مجھے خیال آیا کہ میری چند کتابیں ہیں جن سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر کوئی ان کو ہاتھ لگائے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے. تو کہا میرے سے بڑا دیوانہ کوئی نہیں. 80 سال زندگی اپنے آپ کو دنیا سے کاٹنے میں لگ گیا، اور یہاں میں اٹھ کر اپنے امام کی صف میں نہیں جا پا رہا. یہی چھوٹی میں اپنے اندر دیکھ رہا ہوں، میں خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، بہت اچھے لوگ، میں اپنے اندر ضعف دیکھتا ہوں، اپنے اندر کمیاں دیکھتا ہوں کہ میں اٹھ نہیں پاتا. چھوٹی چھوٹی چیزوں نے میری روح کو بھاری کیا ہوا ہے. وہ یہی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جو شاید اجتماعی طور پر تو میرے بدن کو کھڑا کر دیتی ہیں عبادت میں، لیکن جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں تو میں عبادت میں اس طرح نہیں ہوں. میرے سجدوں میں گریا نہیں ہے جو ائمہ کے سجدوں میں تھا. جہاں ائمہ اتنی تعلیم دے رہے ہیں، یہاں امام علی علیہ السلام گریا کر رہے ہیں رات کی شب میں. جہاں امام حسن کی عبادتیں ایسی ہیں کہ بچپن سے امام حسن کی عبادت دیکھیں کہ گویا بعض چیزیں روایتیں اسٹریٹ چیزوں کو بیان نہیں کرتی ہیں، آپ کو اس میں سے ایکسٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. یعنی امام حسن سے جو روایت ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ شب کی تاریکی میں ہمسایوں کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، لوگوں کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، یعنی گویا شب کی تاریکی میں امام حسن بھی بیدار ہیں. امام حسن بچپن سے عبادت کے اندر ہیں، مشغول ہیں، چاہے وہ ایج جتنی بھی ہو. یہی ہے کہ یہیں سے تربیت شروع ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو تربیت دیں. بہرحال پریشر نہ ڈالیں ان کے اوپر، لیکن تھوڑی سی ان کو عادت ڈالیں. نا یہاں ماشاء اللہ یہاں بہت اچھا ہے کہ بچے بہرحال بہت بھرپور طریقے سے مجلس میں آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، یقیناً اعمال میں بھی آتے ہوں گے ایسے. اور اچھی بات یہ ہے کہ ایک رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. ایک جیسی ٹی شرٹس پہنے ہوئے ہیں، اس پر کوٹس لکھے ہوئے ہیں، یہ بہت اچھا کلچر ہے. یعنی یہ ایک کلچر ہے کہ ہم اس کو انہینس کر سکتے ہیں سوسائٹی کے اندر. ہم اپنے برانڈز نکال سکتے ہیں، ہم اپنی چیزوں کو کریٹ کر سکتے ہیں، ہم خود ڈیزائن کر سکتے ہیں. ہم بچوں کے بیگ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں جو ان کے اپنے لیے ہوں. کیوں ہم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں جو دشمن نے بنائی ہے؟ کیا یہ انسانیت کو بچانے کے لیے ہے؟ جبکہ ہم ائمہ کو ماننے والے ہیں جو کہ انسانیت اور بشریت کو بچانے والے ہیں. ہم امام کے صحابوں کا، اصحاب کا ذکر کرتے ہیں، ان کی کمپینینز کا ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ یہ کہ انہوں نے اپنی جانوں کو دے کر اسلام کو بچایا. مگر آج ہمارے کمپینینز کیا ہیں؟ آج ہمارے بچوں کی کمپینینز کیا ہیں؟ میں نے پہلے بھی مجلس میں عرض کیا کہ آج ہم بچوں کو جو دے رہے ہیں وہ ہم ان بچوں کو وہ رول ماڈل نہیں دیتے. اور یہ بچے بیچارے کیا کریں؟ خوب لا محلہ بچہ کہتا ہے کہ میں بھی سپر مین بن جاؤں، ہوا میں اڑنا شروع کر دوں. چاہتا ہے کیونکہ ہر وقت دیکھ یہی رہا ہے، لباس وہی دیکھ رہا ہے، کپڑے وہی دیکھ رہا ہے، بیگ وہی دیکھ رہا ہے، ٹفن باکس وہی دیکھ رہا ہے، بکس کے اوپر کور وہی دیکھ رہا ہے. تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے کہ یہ کوئی سپر نیچرل چیزیں جو ہیں یہ میری. لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ سپر مین کیا کرتا ہے؟ سپر مین کبھی بھی جا کر کسی بھی مظلوم ملک میں جا کر بچوں کی مدد نہیں کرتا فلموں میں. سپر مین کبھی بھی جا کر جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں پر انسانیت جو ہے وہ خطرے کے اندر ہے وہاں نہیں جاتا. وہ صرف ایک ہی جگہ پہ گھومے جا رہا ہے، کہیں آگ لگ گئی، کہیں چوری ہو گئی. اور یہ تو پولیس کا کام تھا، سپر مین کا کام تھوڑی ہے جو وہ کر رہا ہے. لیکن ہمیں بزی کرنے کے لیے، ہمارے لیے اسٹرکچر ڈیزائن کرنے کے لیے وہ یہ کر رہا ہے. عزیزان محترم، اس لیے ہمیں چاہیے ہم ائمہ کی زندگیوں سے ایکسٹریکٹ کریں اور ایسی شخصیتیں ڈیزائن کریں، ایسے کریکٹر بنائیں کہ جن کے اندر وہ خصوصیتیں ہوں جو امام کے صحابیوں کے اندر تھی. کیا خصوصیتیں ہوں؟ کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھے تھے. جب گلی میں چلتے تھے آپ ملک اشتر کو دیکھیں کہ شخص بازار کے اندر اہانت کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے ملک اشتر کی، لیکن اسے پتہ نہیں یہ ملک اشتر ہے. لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے ملک اشتر ہے تو دوڑا پوچھے تو کہاں ہے؟ دیکھتے مسجد میں داخل تو کیا دیکھتا ہے کہ ملک اشتر اس شخص کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے. یہ کمپینینز ہیں. حالانکہ اختیار ہے، طاقت ہے، کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں، مغفرت کی دعا کر رہا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ شخص ہدایت پر نہیں تھا. اب یہ خصوصیت ایک شخص کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ درگزر کرے، وہ معافی کر دے. اگر کوئی معاشرے میں کوئی غلطی میں کوئی غلط بول دیتا ہے، کوئی فیملی کے اندر ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے، اب انسان ایک سٹیپ پیچھے آ جائے، تھوڑا سا پیچھے آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کے الفاظ سے میری شخصیت پہ عزیزان محترم کوئی اثر نہیں پڑتا. مگر ہمارے پیچھے لوگ کتنی باتیں کرتے ہوں گے مولانا کے پیچھے، کوئی اثر پڑتا ہے؟ ہم تو ویسے کے ویسے ہی ہیں.
لوگ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں، تبلیغ کرتے رہتے ہیں ہر وقت، یہ کتنی دنیا بولتی ہے. خوب آپ سب کو راضی بھی نہیں رکھ سکتے عزیزان محترم. آپ بولے بھائی یہ بھی راضی ہوں وہ بھی راضی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. واللہ وہ ملا نصر الدین کے خچر کی طرح کہ جو اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے تھے تو خود سواری میں بیٹھے ہوئے، بیٹا جوان سواری کو لوگوں نے، بھائی کیا عجیب آدمی ہے، جوان بیٹا ساتھ چل رہا ہے اور خود جو ہے وہ بیٹھا ہوا، شرم نہیں آ. انہوں نے جوان بیٹے کو بٹھا دیا، جوان بیٹا چلنے لگا تو کیا عجیب جوان بیٹا ہے، شرم نہیں آ رہی، باپ بوڑھا جو ہے وہ ساتھ چل رہا ہے. تو دونوں بیٹھ گئے، دونوں چلنے لگے. تو کہا کتنے عجیب دونوں باپ بیٹے ہیں، جانور پر رحم ہی نہیں کر رہے. وہ دونوں اتر گئے، پیدل چلنے لگے. کہا کتنے عجیب انسان ہے، بیوقوف، عقل نہیں ہے، سواری ہوتے ہوئے پیدل چل رہے. تو انہوں نے گدھے کو سر پہ اٹھا لیا، پل آیا، گدھے نے چھلانگ ماری، پانی میں چلا گیا. یعنی دنیا راضی نہیں ہو سکتی آپ سے. آپ بولے میں ایک طبقے کو راضی کروں، دوسرا راضی نہیں ہے، دوسرا راضی نہیں راضی ہو سکتا. وہ اپنی اپنی ڈیوٹی دینی ہے جانے محترم. لیکن کسی کے الفاظ آپ کی ذات پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے اگر آپ پروردگار کے ساتھ رابطے میں مضبوط ہیں. آپ اپنے رابطے کو دیکھیں. یہ جو ہمارے رابطے ہیں، چاہے ہمارے باپ بیٹے کا رابطہ ہو، چاہے میاں بیوی کا رابطہ ہو، چاہے بہن بھائی کا رابطہ ہو، یہ سب رابطے دنیاوی رابطے ہیں، یہ حقیقی رابطے نہیں ہیں. یہ ہمارے وہم ہیں کہ یہ حقیقی ہیں. اصل حقیقی رابطہ میرا اور میرے پروردگار کا ہے. وہی رابطہ ہے جو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے والد ہیں، ان کا احترام کرو. وہی رابطہ یہ مجھے کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری زوجہ ہے، اس کا حق اپنی جگہ پر دو. وہی رابطہ مجھے کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری اولاد ہے، اس کی تربیت کرو، یہ امانت ہے تمہارے پاس ہماری. اصل رابطہ وہ ہے. اب وہ رابطہ، وہ جو ڈورے ہیں، وہ جو سٹرنگز ہیں، وہ کیسی ہیں؟ کیا ان کے اندر یہ مضبوطی ہے؟ کیا ان کو چھیڑا جائے تو ان میں سے کچھ ساز نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا؟ کیا رات کی خلوت میں یا کسی مقام پر دنیا میں کچھ دیکھتے ہوئے میری آنکھوں میں عبرت کے آنسو ہیں؟ کیا کبھی میں تنہائی کے اندر بیٹھا ہوا اپنے عمل کی طرف پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں؟ کہیں میں کہہ رہا ہوں مولا یا مولا انت المولا انا العبد. عزیزان محترم، مفاضل الجناح کے اندر ہے، کل شب جمعہ ہے. یعنی شب جمعہ اگر کوئی جوان خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے، کریا کرے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. یعنی یہ ہے، یعنی کائنات ہمیں دیکھ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں خدا کے کیمرے میں نہیں ہوں عزیزان محترم، نہیں. خدا کا کیمرہ زوم کرتا ہوا میرے وجود کے اندر میری نیتوں سے واقف ہے. آپ دنیا کے کیمروں میں دیکھیں، گاڑی گزر گئی، گاڑی آ رہی ہے، گاڑی گزر گئی، اس نے جو ہے وہ سگنل کراس کر دیا، سگنل بریک کیا، لا بریک کیا، یہ دنیا کی گاڑی. لیکن وہاں خدا کا کیمرہ اسی لیے کہا ہے کہ نیتوں کی وجہ سے، اگر نیت اچھی ہے اور عمل نہیں بھی کیا تو خدا اجر دے دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کیمرہ اندر تک لگا ہوا ہے. کیمرہ اندر ہے، انہیں کسی کو کیا پتا میری نیت کیسی ہے؟ خدا جانتا ہے کہ میری نیت کیسی ہے. اور وہاں اگر میری عمل کی نیت بری ہے تو یہ خدا کا کرم ہے کہ خدا جب تک میں برا عمل انجام نہیں دوں گا مجھے اس کی سزا نہیں دے رہا، مگر جانتا ہے. مگر عزیزان محترم، پھر بھی اگر میں غلط سوچتا ہوں اور غلط سوچتا رہوں تو یہ سوچ ایک دن مجھ سے گناہ کرا دیتی ہے. یہ ضرور ہمارے ذہن میں رکھیں. تو بولے جو میں تو برا سوچ رہا تھا، میں نے برا کیا تو نہیں. ٹھیک ہے، آپ کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن یہ بری سوچ اگر تکرار رہے، کنٹینیو ہوتی رہے تو یہ خود بخود جو ہے وہ انسان کے وجود کو گناہ پر لے آتی. اس لیے جوان بیٹھے ہوئے جوانوں سے کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ خوب کوئی نہیں دیکھ رہا، میں تو کسی کے ساتھ نہیں ہوں، میں تو گناہ اپنے ذات کے لیے میں اکیلا کر رہا ہوں. اول تو عزیزان محترم گناہ چھوٹا بڑا ہوتا ہی نہیں. گناہ تو یہ ہے کہ میں کس کی بارگاہ میں مخالفت کر رہا ہوں. وہ بارگاہ کتنی بڑی ہے، وہ کتنا عظیم ہے. آج ہماری بہنیں کہ خوب حجاب تھوڑا اوپر چلا جائے، تھوڑے سے بال نظر آ جائے، نہیں، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کس کے مقابلے میں ہم یہ عمل کر رہے ہیں. کس نے کہا ہے اپنے آپ کو کور کرو اور میں کیوں نہیں کر رہی کور؟ تو میں کس کے مقابلے میں ہوں؟ اصل مسئلہ اس کے سامنے ہے. وہ بہت بزرگ ہستی ہے. اصل میں
تو ہم ائمہ کی زندگی میں دیکھیں، امام حسن کی زندگی میں آخر کیا چیز تھی کہ امام نے سب برداشت کیا، ساری مشکلیں برداشت، حتیٰ لوگوں نے امام کو کن القاب سے پکارا، لیکن وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ سب کچھ توحید کے لیے برقرار رکھنا ہے، اس لا الہ الا اللہ کو قائم رکھنا ہے، چاہے امام کو جتنی مشکلیں برداشت کرنی پڑ جائیں۔ امام نے کی، امام کو صلح کرنی، امام نے خوب، امام کی صلح امام کی ہار نہیں تھی، امام نے اپنے شرائط پر صلح کی تھی، امام اپنی شرائط پیش کی تھی، نہ اس کی شرائط پر صلح کی تھی، امام نے اپنی شرطوں کو پیش کیا، لیکن وہاں لوگوں نے امام کے ساتھ کیا کیا؟ مگر توحید قائم رہنی چاہیے تھی، لا الہ الا اللہ قائم رہے۔ میری زندگی میں، تنہا زندگی میں لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں؟ ویری سمپل، کہ کوئی نہیں ہے معبود، یعنی کوئی نہیں ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے۔ مگر کیا میں اپنی زندگی میں کوئی بھی عمل کر رہا ہوں یہ لا الہ الا اللہ ہے؟ کیا یہ میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ کام پروردگار تیرے لیے نہیں کر رہا، اپنے لیے کر رہا ہوں؟ ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا۔ یہ پروردگار میں تیرا یہ کام کر رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا۔ خود امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام صلوات بھیجتے محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم، امام کی خدمت میں بس۔ اب ویسے بھی روز شہادت ہے، پہلے بھی آپ مجلس سن کر آئے ہیں، واقعا خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ ابھی پھر مجلس بارہ تھوڑے سے چند منٹ اور آپ کی زحمتوں کو تمام، لیکن بہرحال پرسہ ہے امام کا، جتنا انسان دے سکے دینا چاہیے۔ عزیزان محترم، امام کی خدمت میں شخص آیا، پوچھا، روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، باقی ائمہ سے بھی پوچھا گیا، کہا کہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو امام نے کیا کہا اسے؟ خوب ایسی جگہ سے گناہ کرو جہاں تمہیں خدا دیکھ نہ سکے، اگر ایسی جگہ ہے تو کر لو جاؤ۔ ایسی جگہ پہ گناہ کرو جو خدا کی حکومت نہ ہو، یعنی خدا کی پراپرٹی نہ ہو۔ اب کہاں جائیں گے آپ؟ دنیا سے باہر جائیں گے، مارس پہ جائیں، پلوٹو پہ جائیں، چاند پہ جائیں، سب دنیا خدا کا ہے۔ تو کہا گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ پہ جا کے کرو، ایسی جگہ جہاں خدا نہ دیکھتا ہو، ایسی چیزوں سے کہ جہاں پہ تم خدا کی نعمتوں کو استفادہ نہ کرتے ہو وہاں گناہ کرو۔ اب کہاں کرنا؟ آکسیجن، پانی، کھانا پینا سب خدا کا ہے، کہاں گناہ کرے آدمی؟ اصل گناہ خود عزیزان محترم، گناہ باطل ہے۔ یعنی انسان جب اصل گناہ کیا ہے؟ اصل جیسے بندگی کے دائرے سے انسان خارج ہونے کی کوشش کرتا ہے گناہ ہے، مگر یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا لطف ہے کہ میں دن میں اپنی بات کر رہا ہوں، خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے دن میں غلطیاں کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، نعوذ باللہ استغفار، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے سجدے میں بلا لیتا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ میرا تو ایک عمل ایسا ہے کہ شاید میں خارج ہو جاؤں، ایگزٹ ہو جاؤں بالکل، لیکن وہ مجھے پھر بلا لیتا ہے، میں پھر غلطی کرتا ہوں، پھر بلا لیتا ہے، پھر غلطی کرتا ہوں، کہتا ہے چلو ظہر میں آ جاؤ، چلو عصر کے سجدے کر لو، چلو مغرب کے سجدے کر لو، شاید پلٹ آئے یہ بندہ میرا، چلو سارا سال نہیں آتا، کم از کم عید کی نماز پہ ہی آ جاتا ہے، چلو آنے دو۔ لیکن ہم کون ہیں؟ ارے تو نماز نہیں پڑھتے، جمعے کو آتے ہیں، آ جاتے ہیں جمعے کو، بھائی آ تو رہا ہے وہ، جب خدا اسے نہیں نکال رہا تو میں کیوں اس کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہوں؟ یہ جمعے کو آتے ہیں، جمعے کے مسلمان ہیں، یا مثلاً یہ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، عید کے مسلمان ہیں، ایسا آنے دیں۔ ان اللہ یحب التوابین، پروردگار قرآن میں کہتا ہے میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو شخص نہیں پتا کب توبہ کر لے، کب خدا کی بارگاہ۔ ہمیں اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے لوگوں کے معاملے میں، ہم اپنے معاملے میں سخت ہوں کہ میں کتنی غلطیاں کر رہا ہوں، خدا مجھے ہر سجدے میں بلا رہا ہے، یہ شکر کرنا چاہیے مجھے۔ عزیزان محترم، بہرحال آپ کی زحمتیں تمام، عزیزان محترم، ہمیں ائمہ کی زندگیوں سے یہ چھوٹے چھوٹے سے پہلو لے کر اپنی زندگی کو سنواریں اور اپنے وقت کے امام تک پہنچیں۔ عزیزان، یہ بہت امپورٹنٹ اس ٹائم مسئلہ ہے، یعنی ہماری ہر مجلس کا محور وقت کا امام ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم گریہ کرتے ہیں کہ امام حسن کو تنہا چھوڑ دیا، امام موسیٰ کاظم زندان میں رہے، امام رضا علیہ السلام کو جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ زہر دے دیا گیا، یعنی یہ سب ہمارے اماموں پر گریہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ اس طرح نہیں تھے جو ائمہ کی مدد کرتے۔ آج امام 1100 سال سے تنہائی میں ہے، تنہائی سے مراد ایسی ہے کیونکہ حاضر نہیں ہے، ہمارے درمیان نہیں ہے امام، لیکن ہمارے درمیان نہیں ہے۔
ہم نے کیسی زندگی گزار رہے ہیں ہم امام کے بغیر؟ میں خود سوچیں، میں انکمپلیٹ ہوں وداؤٹ مائی امام، میرا وجود کامل نہیں ہے امام کے بغیر۔ یہ تو امام ہے، اس وجہ سے میں بچا ہوا ہوں، اگر امام نہیں ہوتے، امام خود فرماتے ہیں کہ تمہارے حالات، تمہارے احوالات کی ہم خبر رکھتے ہیں، ورنہ دشمن تمہیں نوچ ڈالتا۔ یعنی یہ امام کی وجود کی برکت ہے جو ہم لوگ قائم ہیں۔ مگر ظالم ہوتا ہے ہماری ساری مجلس، ہماری ساری محفلیں، ہمارا سارا وجود، ہمارا سارا بزنس، کام، کاروبار، ایجوکیشن، سب امام کی طرف بڑھنی چاہیے، ہم اس کو پیش کریں امام کو۔ استاد دانش مند کا واقعہ کہ انہوں نے مجلس میں سال پڑھا بہت، آپ نے ویڈیو دیکھی ہو شاید ٹرانسلیٹ ہوئی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک جوان نے انہیں یہ بتایا کہ تھوڑا اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر کی جو بیل ہے، آئی فون جو گھر کا ہوتا ہے، اس پہ دیکھا کہ بجی ہے۔ جیسے دیکھا تو کہتا کوئی سید کھڑا ہوا تھا۔ کہا کون؟ کہا مہدی ہوں میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں۔ اور وہ ایک دم پریشان ہو گیا، کہا امام زمانہ آ گئے۔ کہا مولا مجھے چند منٹ دے، میں دروازہ کھولتا ہوں، چند منٹ کے لیے۔ کیوں؟ تاکہ گھر میں ان چیزوں کو دور کرے جس کو امام پسند نہیں ہے۔ وہ چیزوں کو دیر کرتے 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 جیسے ہی باہر نکلا تو کئی منٹ ہو گئے، لیکن جب دروازے پہ جا کر کھڑے ہو کر دیکھا امام گلی کے کونے پر کھڑے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں کہہ رہے پروردگار گواہ رہنا، میں نے سب کے دروازے کھٹکھٹائے مگر کسی نے مجھے نہیں کہا، کسی نے کہا 5 منٹ، کسی نے کہا 2 منٹ، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آئیے ہمارا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، میرا گھر کا دروازہ، آپ باقیوں کو چھوڑ دیں، میرا گھر کا دروازہ کیا امام کے لیے کھلا ہوا ہے؟ کیا میں آمادہ ہوں اپنے وقت کے امام کے لیے؟ نہ جانے آج میرا امام اس غربت کے عالم میں، جنت البقیع کی دوپہر میں، خاک میں، اس دھوپ میں کہ جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، اپنے جد امام حسن کی قبر پر بیٹھا وگیریہ کر رہا ہوگا اور یہ کہہ رہا ہوگا کہ اے امام حسن آپ بھی مظلوم تھے مدینہ میں، مگر میں تو پوری دنیا میں مظلوم ہوں، میرا کوئی بھی بلانے والا نہیں ہے۔ آزاداران محترم، کہیں یہ نہ ہو کہ میں خود اپنے امام کے ظہور میں رکاوٹ بن جاؤں۔ اجرکم اللہ۔ آئیں آزاداران محترم، آئیے چلیں کربلا میں اس موقع کو کہ جہاں پر حضرت قاسم امام حسین سے بار بار اجازت مانگ رہے ہیں، نہ جانے کیوں نہیں امام حسین اجازت دیتے۔ ایک دفعہ آئے، کئی دفعہ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ ایک مقام آیا کہ جب حضرت قاسم نے، راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت قاسم نے امام حسین کے پاؤں کو چوما، ہاتھوں کو چوما، کہا مجھے چچا اجازت دے دے مجھے جانے کی۔ یہ کرنا تھا، امام حسین نے اٹھایا قاسم کو سینے سے لگایا۔ ارباب مقاتل کہتے ہیں اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ بے ہوش کھا کر، وہ غش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ آزاداران محترم، پھر حضرت قاسم نے اجازت دی۔ یقیناً امام حسین کو، حضرت قاسم کو بھیجتے وقت اپنے بھائی کی یاد آئی ہوگی، اپنا بچپن بھی یاد آیا ہوگا، وہ مدینہ کی گلیاں یاد آئی ہوں گی جب دونوں بھائی چھوٹے تھے اور گھر کو آگ لگ گئی۔ ارے وہ مقام بھی یاد آیا ہوگا کہ جب رات کی تاریکی میں اپنی والدہ کی قبر کو دفنانے کے لیے اکیلے گئے۔ آزاداران محترم، وہ وقت بھی یاد آیا ہوگا کہ جب بابا کے سر پر شکاف لگی اور خون میں غلطیتا بدن کو لے کر مسجد کوفہ سے نکلے۔ پھر وہ بھی وقت یاد آیا ہوگا امام حسین کو کہ جب بھائی کے دل کے جگر کے ٹکڑے نکل کر باہر گر رہے تھے اور امام حسین گریہ کر رہے ہیں۔ آزاداران محترم، امام جب دفناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ارے غارت یہ نہیں کہ کسی کا مال لوٹ لیا جائے، ارے غارت تو یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو قبر میں اتارے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو بھی حاضرین مجلس ہیں، جو بھی سن رہے ہیں، پروردگار ان کی شرعی و جائز خواہشات کو جلد سے جلد قبول فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں بہت سارے لوگ مریض ہیں، کینسر کے مریض ہیں، میرے بھی رشتہ دار مریض ہیں، بچے کچھ مریض ہیں،
صاحب مجلس میں، حاضرین مجلس میں جو بزرگ ہیں، جو بھی آپ کے گھر میں مریض ہیں، پروردگار بیمار کربلا کی صدقے شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بہت سارے لوگ اسیر ہیں، قید کے اندر ہیں، پریشان ہیں، غائب ہیں۔ پروردگار جو بھی ہماری کمیونٹی میں بھی جو شخص غائب ہے، پروردگار اسیران کوفہ اور شام کے صدقے میں جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ پروردگار جن کی دعا، جن کی آرزوئیں، جن کی کوئی بھی سوال سننے والا نہیں ہے، پروردگار تو ہے۔ امام حسن کی مظلومیت کا واسطہ پروردگار ان سب کی دعاؤں کو، ان سب کی آوازوں کو سن، ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے اولاد ہیں، حضرت علی اصغر کے صدقے میں اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ پروردگار ہمیں زیارت اربعین کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپس میں محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔